मैं हूँ वज़ीर जॉन गिल। नाज़रीन, आज हम फिर खुदावंद के कलाम पाक में से मसीह के दूसरी आमद के मुताल्लिक़ जो है वो बात कलाम पाक में से सीखेंगे। मसीह की दूसरी आमद जो है, इसमें जो है वो यीशु की वापसी या रिटर्न ऑफ जीसस, इसके कलाम मुक़द्दस में ये हम सीखेंगे। क्या ये वाक़या एक ही वाक़या होगा या मरहलावार ये वाक़या होगा? जब आप खुदावंद यीशु की वापसी के मुताल्लिक़ सोचते हैं तो फिर आप क्या ख्याल करते हैं? क्या आपकी सोच मुस्बत या मनफी होती है? क्या खुदावंद की वापसी मोहब्बत भरी या फिर कहरालूद होगी? और आप क्या महसूस करते हैं, सुकून या फिर बेकरारी? आप अपनी सोच, सारी की सारी जो सोच है, अपने सारे रवैये को जो मसीह की आमद से मुतल्लिक़ है, उसे क्या नाम देंगे? क्या आप उसके लिए बड़े जोशीले हैं या मायूस हैं? बिल आखिर खुदावंद की आमद आप किस तरह बयान करते हैं? जब आप लोगों के साथ बात करते हैं तो फिर किस तरह आप बयान करते हैं? जो शख्स इस वाक़े से मुताल्लिक़ कुछ नहीं जानता, आप उसे किस तरह बताएंगे? मतलब ये है कि ये बड़ी ज़रूरी बात है कि इस बात को जो है वो आप समझें। अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि पहला जो मरहला है वह खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। तो इसको हम ये कहते हैं कि मसीह की दुल्हन जो है वो क्या है? इसका मरकज़ी नुक्ता नज़र जो है वो क्या है? कलीसिया सब चीज़ों से ज़्यादा खूबसूरत और जलाली होगी। ये ऐसी कलीसिया होगी जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और जलाली होगी। उसकी खूबसूरती और कामलियत खुदा के फजल और जलाल की तारीफ होगी। खुदा के कलाम पाक में से हवाला जात जो हैं हम देखते हैं। इफ्सियों का ख़त जो है 5वां बाब 25वीं से लेकर जो है 32वीं आयत तक। शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। तो ये खुदा का कलाम जो है वो ये फरमाता है कि कलीसिया किस तरह की होगी जो बादलों पर उठाई जाएगी। और इस वजह से खुदा के कलाम पाक में जो है वो ये बात जो है बड़ी अहम है, और वो ये है कि जैसे मसीह कलीसिया को इसलिए कि हम उसके बदन के उज़्व हैं, यानी कलीसिया को इसलिए प्यार करता है कि हम यानी कलीसिया उसके बदन के हिस्से हैं। इसी सबब से आदमी जो है वो अब जो तशबीह दी गई है वो ये है कि आदमी अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ रहेगा, और इसी तरह कलीसिया जो है खुदावंद के साथ रहेगी, हमेशा खुदावंद के साथ रहेगी। और खुदावंद के कलाम पाक में यूँ लिखा है, और दूसरा करंथियों जो है उसके 11वें बाब की दूसरी आयत है, मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है क्योंकि उसने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी मंगनी निस्बत की है, ताकि तुमको पाकदान कुंवारी की मानद मसीह के पास हाजिर करे।
تو مکاشفہ 19واں باب جو ہے وہ 7ویں آیت سے 9 آیت تک جو ہے خداوند کا کلام جو ہے وہ کیا فرماتا ہے؟ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برے کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مراد مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام جو ہیں وہ مراد ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا لکھ لے، اور وہ برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں۔ تمہید کیا ہے؟ تمہید یہ ہے کہ دلہن اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں تیار ہو کر بیٹھی ہے۔ ونڈرفل گاڈ، ہر طرح سے اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، مہین کتانی اور ریشمی لباس پہنے ہوئے ہے، اور اس کا دل انجانے خوف اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے دھڑک رہا ہے۔ یکایک شہنائی کی آواز بلند ہوتی ہے اور نقارے کی چوٹ جو ہے وہ پڑتی ہے، اور کہا کہ دولہا جو ہے وہ اپنا سہرا پہنے ہوئے بارات کے ساتھ جو ہے وہ دلہن کو لینے کے لیے کشاں کشاں قدم اٹھاتا ہوا آ رہا ہے۔ ہلیلویا۔ پھر بہرحال نکاح تو اس وقت نکاح خواں تو اس کے سامنے دولہا کے لیے دلہن کے آنا ضروری ٹھہرا۔ مطلب یہ ہے کہ نکاح خواں جو ہے، نکاح پڑھنے والا جو ہے، اس کے سامنے ضروری ہے کہ دولہا پہلے موجود ہو تو دلہن پھر جو اس کے سامنے جو ہے وہ آتی ہے۔ تو یہ ہے کہ دولہا نے اور دلہن نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ہر ایک آنکھ اب دولہا کے لیے جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے، کھلی آنکھوں سے جو ہے وہ دولہے کو دیکھ رہی ہے، اور اس کی توجہ کا مرکز بائینہ ہی کلیسیا جس نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے تیار کر لیا ہے، دلہن پر بھی لگی ہوئی ہیں۔ یعنی وہ دولہا اس کو جلالی بادلوں پر آ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام پاک میں تسلنیکیوں کا پہلا خط جو ہے اس کے 4 باب کی 13ویں آیت سے جو ہے 17ویں آیت تک، اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اور اسی طرح خداوند ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے کلام خدا کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئے سے آگے ہرگز نہ بڑھیں گے۔ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا۔ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے وہ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ تو پہلے مرحلے میں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح اپنی دلہن کو ساتھ لیے ہوئے آ رہا ہے، لینے کے لیے آ رہا ہے۔ یعنی وہ دولہا اس کو بادلوں پر، جلالی بادلوں پر آ کر اس کے ساتھ جو ہے اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وقت تیاری تقریباً آخرت پر آ پہنچا ہے۔ تیاری کا وقت جو ہے اب آخری وقت جو ہے وہ آخر تک پہنچ گیا ہے۔ اس سے پیش کر کے وہ یعنی کلیسیا دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، دنیا کی توجہ کا مرکز بنتی جا رہی ہے۔ اس کا دولہا آنے والا ہے جو اس کو ہمیشہ اپنے جلال میں رکھنے کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا، اور وہاں ہونے والی شادی کی ضیافت کا انتظام اعلیٰ بھی جو وجود میں آئے گا۔ اس میں شرکت
कितनी अजीब व गरीब होगी, और वो समा कैसा खुशनुमा और सुहाना होगा। इस तरह दुल्हन अपने दूल्हा के साथ अब्दुल्लाबाद तक रहेगी, वो दोनों इकट्ठे रहेंगे। हकीकी दुल्हन जल्द ज़ाहिर हो जाएगी। हालेलुया। हकीकी दुल्हन जल्द ज़ाहिर हो जाएगी, यानी कौन सी दुल्हन? यानी असली जो हकीकी दुल्हन है वो जल्द ज़ाहिर हो जाएगी। नंबर 1 क्या है? शनाख्त। दुल्हन की शनाख्त क्या है? अल्फ कलीसिया। इफ्सियों 5 बाब 21 से लेकर जो है 32 तक। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। इफ्सियों 5वें बाब की 32वीं आयत। नए अहदनामा में यूनानी लफ्ज़ चर्च एक्लीसिया, तो ग्रीक वर्ड जो है वो एक्लीसिया, जिसका मतलब बाहर बुलाए हुए लोगों की जमात, दुनिया में से बाहर बुलाए हुए लोगों की जमात। ये इस्तिलाह अक्सर औकात तमाम मसीहियत के लिए भी इस्तेमाल होती है, और ये किसी तंजीम के लिए भी इस्तेमाल जो है वो की जाती है, क्योंकि ये जो यूनानी लफ्ज़ है, मतलब ये था कि वो जो यूनान के अंदर जो असेंबली बनाई जाती थी वो लोगों में से चुनकर बनाई जाती थी। इसी तरह एक्लीसिया, यूनानी लफ्ज़ जो है एक्लीसिया का मतलब ये है द पीपल दोज आर elected, those are ordained for to be the bride, to be the bride of the lamb। तो इसका मतलब ये है कि खुदाबंद का कलाम जो है ये बताता है कि बाहर काफ इस जगह, इसका मतलब नए मखलूक मुक़द्दसीन की जमात जो हकीकी तौर पर मरतब हुए हैं और उनके बदन जो हैं वो जलाली हो गए हैं। कलीसिया पेंतीकोस्त के दिन वजूद में आई, और यीशु खुदावंद यानी खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, इस वक्त वो बादलों पर उठाई जाएगी। बे मसीह का बदन, कलीसिया मसीह का बदन है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है। कलीसिया मसीह यीशु का बदन है, और उसी की मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। हवाले के लिए आपको देता हूँ इफ्सियों का ख़त पहले बाब की 22वीं और 23वीं आयत में, यही मैंने आपके सामने पढ़ी है। असूल मंतक के मुताबिक भी हम ये कह सकते हैं मसीह की दुल्हन मसीह का बदन है। बदन मसीह की रूह से मामूर और जिंदा निज़ाम हयात है। ये जो है वो लिविंग ऑर्गन ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो शरियानों और वरीदों के ज़रिए से कलीसिया में मसीह यीशु खुदावंद की हुजूरी जो है वो कलीसिया में ज़ाहिर होती है। और अब हमें इस बात को भी जानना ज़रूरी है कि हमें जो है वो कलीसिया की शनाख्त जो है वो हमें ये बताई गई है कि वो जलाली कलीसिया होगी और मसीह का बदन होगी, और वो बादलों पर उठाई जाएगी। क्योंकि जिस तरह बदन एक है, इसी तरह उसके अज़ा भी बहुत से हैं, मगर हम मिलकर एक ही बदन हैं। जिस तरह हमारा बदन जो तबई बदन है वो करोड़ों खुलियों से मिलकर बनता है, इसी तरह करोड़ों ईमानदारों से मिलकर कलीसिया जो है वो बनती है, लेकिन उन ईमानदारों से जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। और यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हों, ख्वा यूनानी, ख्वा गुलाम और ख्वा आज़ाद, एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए हम में से हर एक ने बपतिस्मा लिया है, और हम सब को एक ही रूह पिलाया गया है। ये पहला करंथियों 12 बाब की 12 से 13वीं आयत में है। तो ये आपको
حوالہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ خدا کی بادشاہی روح پاک سے معمور مقدسین کی زندگیوں اور دلوں پر یسوع کی حکمت ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی حکمت ہے، خدا کی بادشاہی جو روح پاک سے معمور ہو چکے ہیں، ان مقدسوں میں خدا کی زندگی ہے۔ اور خدا کی بادشاہی کے اراکین مسیح کے بدن کے اراکین ہیں۔ وہ تمام جو پہلی قیامت میں شریک ہوں گے ان کو جو ہے وہ دلہن کہا گیا ہے، اور وہ دلہن مسیح کا بدن ہوں گے، یعنی وہ دلہن جو ہے وہ مسیح کا بدن ہوگی۔ اس کے ساتھ یعنی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دلہن جو ہے وہ 1000 سال تک بادشاہی کرے گی۔ خداوند کا کلام پاک جو ہے اس سے ہم نے سیکھا ہے، کون سی باتیں ہم نے سیکھی ہیں؟ ہم نے یہ سیکھی ہیں کہ دلہن کو لینے کے لیے خداوند جلد آنے والا ہے۔ مرکزی نقطہ نگاہ کلیسیا سب چیزوں سے زیادہ خوبصورت ہے اور جلالی ہے۔ اس کی خوبصورتی اور کاملیت خدا کے فضل اور جلال کی تعریف ہے۔ اس کے لیے حوالے جات آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دلہن جو ہے وہ تیار ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کا دل بھی جو ہے انجانے خوف اور خوشی سے جو ہے وہ دھڑک رہا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دلہن کی شناخت جو ہے وہ کیا ہے۔ شناخت یہ ہے کہ مسیح نے بھی کلیسیا کے لیے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو جو ہے پھر پانی سے غسل دے کر اور پاک بنا کر اپنے پاس حاضر کرے، اور ایسی دلہن جس کے بدن میں نہ کوئی داغ، نہ کوئی جھری، نہ کوئی اور عیب ہو یہ۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا جو پوائنٹ ہے وہی ہے آخری میں جو ہم نے دیکھا ہے، بادشاہت، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ خدا کی بادشاہی روح پاک سے معمور مقدسین کی زندگیوں اور دلوں میں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ حکومت کرتا ہے۔ یہ پہلی قیامت جو ہے، یعنی پہلے مقدسوں کا جی اٹھنا جو ہے وہ یہ ہے۔ تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، کیفیت دلہن یا دلہن کی تعریف، ہم اس کو جو ہے وہ اگلے قسط میں رکھتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ دلہن کی تعریف کیا ہے، دلہن کی کیفیت کیا ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے ایک خوبصورت دلہن ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ یہ بات ہے کہ دلہن جلالی ہے۔ نمبر جو 3 ہے وہ یہ ہے کہ دلہن پاک دامن ہے۔ اور نمبر 4 جو ہے دلہن کے ملبوسات، یعنی اس کے جو کپڑے ہیں، مطلب یہ ہے ریشمی، اور جو ہے وہ کتانی لباس، مطلب ملبوسات جو ہیں۔ اور اس کے لیے جو ہے ہم اس بات کو بھی جائیں گے آخر میں جو ہے وہ یہ کہ مسیح کا پیار اس کی دلہن کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے بعد برے کی شادی کی ضیافت جو ہے، اور پھر جو ہے وہ نتیجہ جو ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن ان ساری باتوں کو جو ہے وہ آگے ہم جو ہے وہ دیکھیں گے۔ دلہن کی شناخت تک ہم پہنچے ہیں، اور اب دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ اگلے قسط میں دیکھیں گے کہ دلہن کی تعریف کیا ہے یا اس کی کیفیت کیا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور پھر خداوند نے مہلت بخشی تو ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ خداوند یسوع آپ کے ساتھ ہو۔ کاش آپ جو ہے وہ سب کے سب مسیح کی دلہن میں شامل ہوتے ہوئے پاکیزگی کو اختیار کریں اور پاکیزہ زندگیاں بسر کریں۔ اور خداوند جو آنے والا ہے، اب یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ بھی جو ہے وہ ایک نشانی یہ ہے کہ خداوند بہت جلد آنے والا ہے، اور سارے کے سارے جو ہے نبوت بائبل کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ سب کے سب جو متفق ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے۔ جیزس از کمنگ سون، ہلیلویا۔ اور یہ جو ہماری جو منسٹری ہے، کرسچن لائف منسٹریز پاکستان جو ہے،
وہ جو ہے اس بات کی منادی کرتے پروکلیمنگ آف ہز سون کمنگ، پروکلیمنگ فرام ہز سون ریٹرن، یسوع کی بہت جلد آمد کی تشہیر جو ہے یہ منسٹری کر رہی ہے، اور یہ بھی دوسروں کے لیے جو ہے یہ کام ہم کر رہے ہیں تاکہ آپ میں سے سب کے سب تیار ہوں، تاکہ خداوند جب آئے تو آپ کے سب جو ہیں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں۔ اور شرط کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا شخصی طور پر، پھر اس کے نام کو اونچا کرنے کے لیے بپتسمہ بھی لینا، اور پھر پاک روح سے معمور ہونا، اور پھر جو ہے پاک زندگیاں بسر کرنا تاکہ آپ ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، یسوع کے نام میں آمین۔ تھینک یو۔